کتنی ضروری ہے بندہ مومن کے لیے۔ اور توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے جتنے بھی کثیر کیوں نہ ہو۔ جب رب کی بارگاہ میں آ کے انسان گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کی توبہ کو قبول فرما کر، معافی کو قبول فرما کر گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں مضبوط توبہ کرو، یا اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں حقیقی توبہ کرو، تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک تمہیں معاف فرما دے گا۔ اب توبہ کے بے شمار باب ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سارے کے سارے مل کر جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا توبہ ندامت کا نام ہے۔ ندامت پشیمانی، غلطی پر نادم ہونا، پریشان ہونا اور اپنے دل پر اس گناہ کا بوجھ محسوس کرنا جو گناہ کیا ہوا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ یعنی اب ہم نے سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ کو بلائے بیٹھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے، معافی نہیں مانگتے۔ ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں اور یقیناً پائے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے بندو، اے میرے نبی کے امتیوں اور میری مخلوق، مجھ سے غافل نہ ہو، مجھ کو بلا نہیں، جو مجھے بلائے گا تو بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اللہ کی احکام کو، شریعت کو پش پشت ڈال دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کو بلا دینا۔ یعنی نماز کا وقت آیا، نماز نہ پڑھی تو کیا ہوا؟ اللہ کو بلا دیا۔ روزے کا حکم آیا، روزہ نہ رکھا تو اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ اللہ کو بھولے تو اسی لیے حکم کو چھوڑا نا، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، عشر کو چھوڑ دیا، صدقہ خیرات کو چھوڑ دیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کو بھول گئے تو نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا، زکوٰۃ چھوڑی، باقی معمولات چھوڑے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کو بھول کر۔ تو اللہ فرماتا ہے بندو مجھے بلاؤ نہیں، مجھے بلا دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کو بلا دیتا ہے، جو شخص اللہ کو بلا دیتا ہے، بھول جاتا ہے اپنی اصلیت کو، اللہ کے خالق ہونے کو، اللہ کے مالک اور رازق ہونے کو بندہ بھول جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے، جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے. یعنی اللہ بھی اس سے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی پھر فرشتوں کو کہتا ہے یہ میرا بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میں اللہ بھی اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں. اور دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، تو اللہ بھی پھر کہتا ہے مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بندے کی. جس کو میری محبت نہیں ہے مجھے بھی پھر اس سے محبت نہیں ہے. تو اس لیے دوستو کہیں ایسا نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے چھوڑ دیتا ہے میں بھی اسے چھوڑ دیتا ہوں. جس نے میرے حکم کو چھوڑ دیا میں بھی پھر اس کو چھوڑ دیتا ہوں. جا کہاں تک جائے گا، تیری پرواز کتنی اونچی ہے، تیری وساطت کتنی بڑی ہے، دنیا میں کتنا عرصہ تو رہے گا، میں دیکھتا ہوں تو کہاں تک جاتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کو بلانا نہیں ہے. آخر بادشاہت اللہ کی ہے. زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، دنیا کی رونقیں، آسمان کے سورج چاند اور ستارے سب کا سب ختم ہو جائے گا، اللہ کی بادشاہت باقی رہ جائے گی. اللہ باقی ہوگا، وہ حی القیوم کی ذات.